گرامی، اس سے قبل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے متعلق اور مسلمان خواتین کے متعلق کئی ایک احکامات ملاحظہ کر چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ بات پڑھی اس سورت کی ابتدا میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا ڈر رکھیے اور کسی کافر منافق کے پیچھے نہ لگیے۔ پھر جب اس پارے کی ابتدا ہوئی تو اس پارے کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ ازواج مطہرات ہیں یا عام خواتین ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ پردہ کریں۔ اگر وہ پردہ نہیں کریں گی تو جس شخص کے دل میں بیماری ہے، جس شخص کے دل میں روگ ہے، وہ ان سے غلط مطلب اور غلط غرض رکھ لے گا۔ اس لیے پردے کے پیچھے سے بات کیجیے اور اسٹریٹ فارورڈ بات کیجیے۔ فلا تخضعن بالقول، کلام میں بات میں نرمی نہ آنے پائے، اور بات ایسی ہو جو دو ٹوک بات ہو، آپ کی زبان میں نرمی نہ ہو۔ اب یہاں پر بھی کچھ معاشرت کے احکامات بتلائے جا رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کے ساتھ اپنا ولیمہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو جمع کروں، تو جو کوئی بھی مجھے ملتا میں اسے کہہ دیتا کہ وہ اللہ کے رسول کے گھر میں جائے اور وہاں پر جا کر کھانا تناول کر لے۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ یہ لوگ کسی کے گھر میں جب ان کو دعوت دی جاتی، پہلے سے بتلا دیا جاتا کہ فلاں دن میں فلاں ٹائم آپ کی دعوت ہے، یہ لوگ دن چڑھے اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے، اور جب کھانا کھا لیتے تو کھانا کھانے کے بعد بھی دیر تک بیٹھے رہتے اور باتیں کرتے رہتے۔ اس کی بہت ساری قباحات ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں بھی اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ مہمان پہلے آ کر بیٹھ جائے جبکہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے۔ اب میزبان وہاں پر بیچارہ نہ تو اسے جانے کا کہہ سکتا ہے، نہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی کھانا نہیں پکا ہے۔ میزبان کو مجبوراً اس کے پاس بھی بیٹھنا پڑتا ہے اور گھر کے معاملات کے اوپر بھی توجہ دینا پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو آپس میں تو لوگ کرتے ہی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر اسی بات کی ممانعت فرما رہے ہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کو، اپنے رسوم و رواج کو اسلام کے پیمانے پر رکھ کر دیکھو۔ اسلام تمہیں یہ کہتا ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، تم نبی کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں وہ خود دعوت نہ دے دیں۔ جب وہ تمہیں ایک ٹائم مقرر کر کے بلا نہ دیں تب تک تم نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، سورۃ النور میں سارے مومنوں کا ذکر ہے کہ کسی کے گھر میں بھی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم اجازت دیے جاؤ، گھر والے تمہیں اجازت دیں، اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو کر تم ان کو سلام کرو۔ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خصوصیت کی بنا پر کہ آپ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، اس لیے آپ کے متعلق واضح طور پہ یہ حکم دیا گیا، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے تو نبی کی اجازت کے بغیر گھروں کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور پھر یہ بات بھی کہی کہ غیر ناظرین اناہ، اور کھانے کا انتظار کرنے کے لیے پہلے بھی نہیں آنا۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ممانعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور عام حالات میں بھی۔ ہاں اگر کوئی میزبان خود بلا لیتا ہے کہ آپ پہلے تشریف لے آئیے، ہم بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے، تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عین کھانے کے ٹائم پر پہنچنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے پہلے آنا یہ بد تہذیبی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اصلاح کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے منع کر دیا، غیر ناظرین اناہ، کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے کے لیے پہلے آ کر نہیں بیٹھنا۔
اور پہلے آ کر جب یہ بیٹھتے تھے جگہ تو ویسے ہی تھوڑی ہوا کرتی تھی، یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ جو خواتین وہاں ہوا کرتی تھیں ان کو بڑی مصیبت پیش آتی تھی، اور اگر مصیبت نہیں پیش آتی تھی تو پردہ تو ہوتا نہیں تھا، جس کی بنا پر کئی ایک اخلاقی بیماریاں اور عزتوں کے کتنے کیسز بن چکے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا، غیر ناظرین اناہ، تم لوگوں نے کھانے سے پہلے آ کر نہیں بیٹھنا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو سکتے ہو، تو تم داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عام عزت دار آدمی جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ اپنے مہمان سے 1-2 منٹ لے کر پہلے اندر جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پردہ کرواتا ہے، ان کو سائڈ پر کرتا ہے، پھر مہمان کو مہمان خانے میں لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اجازت کے بغیر یہ جو بے دھڑک ہم گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک جو ہے اجازت ہے، لیکن احتیاط ان میں بھی بہتر ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے، کم از کم دروازہ نوک کر کے اجازت لے کر پھر بندے کو اندر جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں یہ بات بڑے واضح طور پہ بیان فرمائی۔ خاص طور پہ محرم رشتوں کے حوالے سے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے بالغ بچے اور تمہارے غلام 3 اوقات میں لازماً تم پر جب داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جب وہ تمہارے کمرے میں آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر تمہارے کمرے میں آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں۔ اور جب ظہر کے بعد قیلولہ کرتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں جب قیلولہ کیا جاتا ہے، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سویا جاتا ہے، اس وقت بھی جب تمہاری اولاد یا تمہارے غلام تم پر داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، یہ ان کے اوپر لازم ہے، ان کے اوپر لازم کر دو۔ یہ 3 اوقات ہیں جو ان کو بھی حیا دار بنائیں گے اور تمہارے اندر بھی حیا پیدا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ جب تمہیں اجازت دی جائے تو پھر تم نے داخل ہونا ہے۔ ابھی تو یہ ایک کام سے منع کیا تھا، ابھی اللہ رب العالمین نے ایک کام سے منع کیا کہ کھانے سے پہلے آ کر نہیں بیٹھنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ، بس جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو کھانا کھا کر فوراً نکل جاؤ، وہاں پر بیٹھے باتیں نہیں کرتے رہنا، جیسے آگے کہا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں میں بیٹھ کر اپنا دل نہ لگاؤ۔ اب سیدہ زینب کے ساتھ جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، ولیمہ آپ نے کر دیا، لوگ کچھ پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے جس کی بنا پر آپ کو ناگوار گزرا، لیکن آپ علیہ السلام نے میزبان تھے اور کہا جاتا ہے میزبان بے زبان ہوتا ہے، آپ کچھ بھی نہ کہہ سکے ان کو۔ اور جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام سیدنا انس کہتے ہیں یوں بیٹھ گئے کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ ابھی کھڑے ہونے لگے، حتیٰ کہ لوگ کھڑے ہی نہ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے، آپ باہر نکلے لوگ بھی باہر نکل گئے، 3 بندے پھر بھی اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اب اللہ کے رسول کے چہرے پر میں نے ناگواری کے اثرات دیکھے، حتیٰ کہ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر آپ اٹھے اور آپ اپنی بیویوں کے گھروں میں چلے گئے، آپ ہر بیوی کو سلام کرتے، وہ آپ کو سلام کا جواب دیتی، حتیٰ کہ آپ ساری بیویوں کے گھر سے ہو کر واپس آ گئے اور پھر بھی وہ 3 بندے وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، برا لگ رہا تھا۔ سیدنا انس کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو پھر جا کر بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ 3 بندے چلے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر آئے، میں نے چاہا کہ میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ یہ آیت ہے پردے کی آیت جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حق میں نازل فرمائی۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے کہ کھانے سے پہلے آ کر بیٹھ گئے اور کھانے کے بعد بھی بیٹھے گپے ہانک رہے ہو، ان ذالکم، تمہاری یہ حرکت، کان یؤذی النبی، نبی کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، تمہاری دعوت کرتے ہیں، تمہیں کھانے کے لیے جمع کرتے ہیں، تم پہلے ہی آ کر بیٹھ جاتے ہو اور بعد میں کتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہو۔ یہ بات جب تم آتے ہو تب نبی کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے۔ فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہوئے تمہیں کچھ کہتے نہیں۔ ان ذالکم،
واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شرع میں شرم نہیں ہے، بعض لوگوں کے منہ سے ہم یہ بات سنتے ہیں شرع میں شرم نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط۔ میرا بھائی شرع میں شرم ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ شرع کے پوچھنے میں اور شرع کے بیان کرنے میں بندے کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو انداز اور جو مزاج اللہ نے قرآن و سنت کا بنایا ہے اسی مزاج کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ جیسے ہم نے قرآن کا مزاج پیچھے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کو ابھی تم نے مس نہیں کیا ہے، اور ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ اشارہ ہے کہ تم نے ابھی ان سے ہم بستری نہیں کی، لیکن قرآن نے مس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اشارتاً بات کر دیتا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے، اور جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا جب وہ اپنی عمر کو پہنچے گا تب اس کو بھی سمجھ دے دی جائے گی۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا، جو سچی بات ہے وہ تو کرنی ہی ہے۔ اب بندہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبت بھی لیتا رہے اور اگلا جو ہے وہ اس بات کو محسوس ہی نہ کر سکے، تو اس طرح سے کہلوا دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اے مسلمانوں جب تم نبی کی بیویوں سے کسی چیز کا سوال کرو، یعنی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے، یا ویسے کوئی چیز گھر کے اندر اللہ کے رسول کی پڑی ہوئی ہے اور آپ نے بھیجا تو تم نے وہ لینی ہے ان سے، متاعًا، جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے۔ یہ آیت آیت حجاب بھی کہلاتی ہے، پردے کی آیت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 3 معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی، 3 معاملات میں نے اپنے رب کی موافقت کر لی۔ پہلا تو یہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کے پاس ہم نماز ادا کیا کریں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ میرے رب نے میری بات کی لاج رکھی اور میں اپنے رب کی بات کے موافق آ گیا۔ دوسرا میں نے کہا کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو میں اس بات میں بھی اپنے رب کی موافقت کر گیا کہ اللہ نے اسی طرح کا حکم نازل کیا۔ اور تیسرا پردے کی آیات کے حوالے سے میں نے اللہ کے رسول کو آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، قسم قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ عورتیں نہ پردہ کر لیں، یہ چھپ کر بیٹھے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ والی آیات نازل کر دی۔ سیدنا عمر کا ادب دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی ہے، یہ کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے وہ آیات نازل کر دی ہیں جو میں نے پہلے کہی، لیکن ادب کے ساتھ یہ کہا کہ میں نے وہ بات میں نے اپنے رب کی موافقت کر لی، اللہ نے تو پہلے یہ نازل کرنی تھی۔ تو کہا من وراء حجاب، تمہیں چاہیے کہ تم ان عورتوں سے نبی کی بیویوں سے اگر کسی چیز کا سوال کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہاں پر ان لوگوں کا رد نہیں ہے جو کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، داڑھی دل کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی کی بیویوں کے متعلق کہا کہ وہ پردہ کرے، اور پردے کے پیچھے سے تم نے ان سے سوال کرنا ہے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر بے پردگی کے ساتھ ہی دل کا پردہ رکھنا ہوتا تو اللہ کبھی بھی یہ بات نہ کہتے ازواج مطہرات کے اور مومنات کے دل اللہ کی قسم ہماری خواتین سے بڑے بہتر تھے، بڑے ہی اعلیٰ دل تھے ان کے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور انہوں نے ایمان رکھ کر سخت گرمی میں بھی موٹا کپڑا استعمال کر کے انہوں نے پردہ کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گرمی ہے تو میں نے پردہ نہیں کرنا، کل کو جہنم کی گرمی بھی لگنے والی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پردہ مومن نے بھی کرنا ہے اور مومنہ نے بھی کرنا ہے، دونوں نے ہی پردہ کرنا ہے اور پیچھے ہٹ کر رہنا ہے۔ یہ کہنا کہ پردہ دل کا ہے، آنکھ کے اندر حیا موجود ہے، اور اسکول اور کالجز کے اندر مخلوط تعلیم دی جائے، اور پھر یونیورسٹیز کے اندر اداروں کے اندر سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں وہاں پر خواتین کا جمگٹا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ دل کا پردہ ہے، تو میرا بھائی اصل میں دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے دل کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا۔
وہ پردہ دل کے اوپر ہے، موجود ہے، وہ ایسا پردہ چڑھ گیا کہ جس کی بنا پر اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرا بھائی قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اطہر لقلوبکم، یہ تمہاری زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی کو تکلیف دو، نبی کو ایذا پہنچاؤ، ان کو اذیت میں مبتلا کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نبی کی بیویوں کے ساتھ تم ان کی وفات کے بعد نکاح نہیں کر سکتے، یا نبی طلاق دے دیں تو ان کی متعلقہ سے جو ہے وہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ متعلقہ والا معاملہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، صرف یہی معاملہ تھا کہ آپ کی وفات ہوئی اور بعد میں جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اصل میں بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ہم فلاں عورت کے ساتھ نکاح کر لیں گے اس کی عدت گزرنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل کر دی کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تمہارا یہ فعل، یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، چار چیزیں بیان کی ہیں، تمہارا یہ کرنا، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے ہاں بڑا برا ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اب تم اپنے ارادے ظاہر کرو یا ان کو چھپا کر رکھو، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی